الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرورنا ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا وأولانا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ سونے دی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر عدیہ صلاة و سلام پیش کرن تو بعد عجدہ خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان اللہ سونے دی رحمت بے حد وسیع یعنی رحمت خداوندی بے کنارہ اسے ہی عنوان تے میں گفتگو کرن دی کوشش کرانگا اللہ سونا ہر قولی فعلی لسانی خطا تو محفوظ فرماوے اور اللہ سونا سمیت میرے سانو ساریانو عمل دی توفیق عطا فرمائے مالک کائنات نے اپنی لارے اور بے عیب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء کیا وہ نہیں جان دے کہ بے شک اللہ سونا ہر بندے نو رزق دین آڑے اے مالک دی مرضی ہے جنو چاہوے تھوڑا رزق دے وے جنو چاہوے باڑا رزق دے وے پہلی نظریاتی غلطی نو اللہ بندیاں کو دور پہ کر دے کسی دی محنت تجارت کاروبار مزدوری
یہ اس دا ذاتی پیش ہے، لیکن مت کو بندہ سمجھے کہ رزق دولت اے اندی پشت در پشت وراثت یا اندے ہتھاں دی کمائی ہے، بلکہ رب فرماؤں ہے کہ اللہ اس چیز تے قادر ہے، جنوں چاہوے تے بڑا رزق دے وے، جنوں چاہوے تھوڑا رزق دے وے۔ اے اللہ سونے جنوں جنہ رزق دیتا ہے اونا ہی اس بندے کو حساب لینا۔ اگر کسی بندے کو تھوڑا رزق ہے تو ان دا حساب بھی تھوڑا ہی، اگر کسی بندے نو اللہ وسیع پیمانے تے رزق عطا فرمائے تے جنی کندی خرچ یا ضروریات حساب بھی تے ان دا نہیں ہونا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ اللہ دے ایک بزرگ درویش بادشاہ نے انہاں دا ترلا کیتا کہ میرا دل کردہ ہے میں آپ دی دعوت پکاواں۔ بزرگاں فرمایا سجنا اسی خلوت نشین بندیاں، ساڈا تعلق دنیا دے بادشاہ نال نہیں، کائنات دے اصلی بادشاہ نال۔ تیری دعوت نال ساڈا کوئی تعلق نہیں۔ انہیں دوبارہ منت ترلا کیتی، حضور میرا دل کردہ ہے برکت ہو جائے، آپ میرے گھر تشریف لے آؤ، میں دعوت پکاواں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، دعوت پکی، اس علاقے دے علماء، رئیس، ان دے دوست سجن بیلی، پھر ظاہر ہے جنہ بندے دا قد ہوئے بندے دا دوست بھی نہیں ہوتا ہے، وہ بادشاہ سی پھر ان دے دوست بھی کمال ہے۔ بادشاہی لگی، کھانا تیار، اس درویش دی آمد، وہ بابا آیا تو آکے جتیاں تے بہ گیا۔ بادشاہ عرض کیتی حضرت جیڑا سارا دسترخوان لگا کھڑا ہے نا، اے آپ دی وجہ تو لگا کھڑا ہے، تسی جتیاں تے بہ گئے ہو، اے میرے واسطے تے بیزتی والی گل ہے نا۔ لوگ اگے مینوں آندے آئے بجندہ انتظار پہ کرنا ہے، وہ تے ایک مجنوں جہا بندہ ہے، تے تسی واقعی یہ حرکت نازیبہ ہے کہ تسی جتیاں تے بہ گئے ہو۔ آپ نے فرمایا ایک چلہ تے ایک توا منگواؤ۔ بادشاہ کیا وہ خیر ہے؟ آپ نے فرمایا پھر میں تیرے نال دسترخوان تے بمانگا، پہلے چلہ بھی منگاتے توا بھی منگا۔ وہ چلہ انہاں باڑیا توا اتے رکھیا، بابے نے اپنی اس تھیڑے چوں جوڑے چوں ادھی کروٹی کڈی جڑی سکی آئی، بابا وہ پانی بے کے کھان لگ گیا۔ بادشاہ نو اور غصہ آیا، بادرت میں لکھاں روپیے خرچ کرتے نے، میرے گھر بابا آوے، تسی سکیاں روٹیاں کھانیاں آئیاں تو میں نیڈی تکلفات کرن دی لوڑ کیڑی ہے۔ بابا خاموشی نال روٹی کھاندا رہا، روٹی کھان تو بعد وہ توا اس وقت تک لال سرخ ہو چکے سی، آپ اس توے دے اتے پیر رکھیا تے کھڑو گئے، چند لمحے کھڑے رہے، جتنی دیر آپ دی منشا سی، بابے دا نہ پیر سڑیا نہ بابے سی کی تھی۔ بابا توے تو تھلے آیا تے آپ نے فرمایا جیڑی ادھی روٹی میں کھاتی آئی، میں ان دا حساب دے لیا، جنہ جس کھاتا ہے وہ حساب دے وے۔ گل میری سمجھ آگئی؟ اے اس مالک دے رنگ نے جنہوں تھوڑے رزق کے رکھتا ہے وہ بھی شکر ادا کرے، باباڑا حساب نہیں دینا پونا۔ بزرگ فرماؤندے نے کہ جیڑا بندہ رب دے تھوڑے رزق تے راضی ہو جاوے نا، قیامت آلے دے اللہ ان دے تھوڑے عملہ تے راضی ہو جاسی۔ باتیں ضرورت بھی آئی، تیرا من بھی کردہ، تیرے بچے آندے بھی آئے،
پھر بھی تو میرے تھوڑے دیتے تے راضی ہیں تے آج چلو تو جڑے لے کے آئے میں تیرے انہیں عملہ تے راضیاں تے رب بندے دی غلط فہمی دور پہ کر دے اونا دی جڑے اندر پہ ساڑی کمائیے اور اونا دی مایوسی جڑے اندر لائے ساڑے نال پتہ نہیں اللہ رنج کیوں ہوئے فلانے کو اینا رزق کے میرے کو تھوڑا جائے اے اللہ بہتر جان دے کنو باڑا دینا ہے کنو تھوڑا دینا ہے ہو سکتا ہے جن دے کو تھوڑا ہے انہوں باڑا لبدا انج بگڑ جاندہ رزق بچینا بھی بڑا اوکھا ہوندہ ہے نا اے جننے میں دعوے ہوئے نا خدائی دے اے بھوکے کسے بھی دعوہ نہیں کیتا باؤں دے کو روزی تھوڑی آئی تھے ہوتا کہ میں معاذ اللہ خدا اے رجے ہویا ہے فرعون نمرود اے سارے دولت نال رجے آئے تھے انہوں دولت ہی نہیں بچی انہا ٹل آگیا انہا اختیار آگیا انہی پاور انہا کڑ آگئی کیوں انہا سمجھا کہ اسی ہی خدا اور اسی ہمیشہ دنیا دنیا ہے آج بھی دولت مند لوگ سمجھ دیں کہ دنیا ساڑی ہے اور اسی دنیا نکھوار اللہ انہا بندیاتی غلط فہمی دور پہ کر دے رزق دین آڑا بھی میں رزق لین آڑا بھی میں وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللہ فرماتا ہے اے نہ سوچیا کرو فلانے کولتے بڑا سونا مکان ہے فلانے کول اتنا رزق ہے میں رات دے بھی مسا لب دیئے اللہ اندہ اے ہی تے نشانیاں نے اصل ایماندارہ واسطے بائے سوچن بائے ہی تے مالک دی کارا گریے کنان تھوڑے جو بھی راضی رکھ دے کہ باڑا لے کے بھی کنکاڑی نہیں کھا سکتے اے مالک دیا نشانیاں نے سمجھو کہ وہ ملک دے وارث نے لیکن ڈاکٹرہ انہوں نے منع کیتا ہے کڑک دے نیڑے نہیں جانا رزق کو چاہن تے سونے دی روٹی بھی ترائے ٹائم کھا سکتے نے لیکن انہوں نے ڈاکٹرہ منع کیتا ہے جے کڑک دا آٹا تسا کھاتا تو آٹا میدہ پھٹ جانے تیرا فرماتا ہے اے ایمانداراں واسطے نشانیاں نے بس آٹے کو 100 روپیہ 4 روٹیاں کھاوی دیا نے جن دے کول کروڑے کڑک دی نہیں کھاندا ہے تے مالک دے رنگ نے جلال پور ایسیاں بڑیاں ہستیاں نے جنہاں کڑک دی من ہے وہ نہیں کھاندے او کی سدے نونو ہلکا پلکا سویر دے ناشتن کی سکتے بریک فاسٹ آؤ ایتے ہی گزارا کر دیں تے کئی ہونے جنہ کو ہوندہ 250-300 تو ایک بار یہ نہ کھا لیں دن پانی دی بھی بیت کوئی نہیں ہوندی تیرا فرماتا ہے ہونے تے اگلے اللہ نہ ویکھو بھائی نہ رزق لائی ہوتا ہے مالک دے رنگ ویکھو با او امیر جیڑا سارے شہر نو روٹی ونڈدہ بتا ہے آپ نیڑے نہیں جاندہ تے جیڑا منگدہ بتا ہے وہ ترائے کھاندہ ہے یہ اس مالک در رنگ نے اللہ فرماتا ہے وَيَقْدِرُ وہ اس چیز تے قادر ہے مالک اس شے تے قادر ہے یک دم جن دے رزق اضافہ چا کرے جنو تھوڑا چا دے وے جنو باڑا چا دے یہ نہیں بجدی حدیث پاک ہے میں سنینی تے گئی چلو ہونی سنا دینا ریاض الصالحین کتاب حدیث دی میرے کول موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے اللہ سونے نے فرشتے نو بھیجا کہ فلاں وادی چجا اوتے بندہ برسدہ مریض ہے تے ایک ویسے گنجا ہے ان دے بال جھڑ گئے نے کسی بیماری دی وجہ تو ایک دنیا اکھاں ضائع ہو گئی ان تروہاں کول جا تے انہاں دی خواہش بھی پوچھ تے انہاں دی مراد بھی پوری کر فرشتہ آیا برس والے مریض کو ہاں بھئی میں اللہ دا فرشتہ 10 کی چاہنا اس کہا یار میں دنیا دی نعمتاں کی کرنے دعا کر میری مرض ٹھیک ہو جائے مرض دی لوگ نفرت کرتے نے میرے نال سلام بھی نہیں لیندے مہربانی کر میری مرض ٹھیک ہو جائے
فرشتے دعا کیتی ان دی مرض ٹھیک ہو گئی پھر فرشتے آکھیا ہونے کہ اور تیری آرزو ہے تو کی لینا چاہنا ہے اس آکھیا جی میں نو حاملہ اٹھنی لب جان اللہ سونے دے فرشتے دعا کیتی تے حاملہ اٹھنی لب گئیاں وہ جڑا برس دا مریض اور اٹھان دے جڑان دا وارث ہے پھر اللہ دا فرشتہ گیا اس گنجے کو ہاں تیری کی آرزو ہے اس آکھیا یار کیا ہے بے وال جھڑ جانا تے میرا دل کرتا ہے تو دعا کر اللہ بن وال دوبارہ عطا فرمائے انہوں اللہ وال بھی دیتے پھر فرشتے پوچھے دس تیری کی آرزو ہے اس کیا میں نو حاملہ گائے لب جا وہ گاواں دے جڑ دا وارث بنیا تیسرا بندہ جڑا اسی نا نابینا اللہ دا فرشتہ ان دے کول گیا اس کیا ہاں تیری کی آرزو ہے اس کیا یار آرزوان ساریاں دفن ہو چکی ہیں جدو میں جہان دے رنگ ہی نہیں ویک سکدا جہان پتہ نہیں کیڑا سونا ہے میں نہیں ویندا دعا کر اللہ مینوں اکھاں دا نور دے میں اس مالک دے قدرت دے رنگ پھر دوبارہ اکھاں نال ویکھاں فرشتے دعا کی تھی اللہ انہوں دوبارہ اکھاں عطا فرمائیاں فرشتے اندے کو بھی پوچھا تین کی چاہی دے اسا کہ میں نو حاملہ بکریاں لب جان برس دا مریض اٹھاں دا مالک ہون جیڑا چاند لمحے پہلے بالکل دولت تو کورا سی اگلا بندہ جن دے وار سر تے کوئی نہ او گاواں دے جڑا دا وارث ہے تے جیڑا برس دا مریض جڑا نبینا سی اون دے کول بکریاں بے حساب نے فرشتہ اللہ دی بارگاہ حاضر ہویا یا اللہ تیرے ہی رنگ نے ایک لمحہ پہلے ٹکر نہ لبدا ہونے اجڑ لئی بدلے میری گل سمجھ آئی اللہ اخلو سبحان اللہ اللہ سونے نے فرمایا ہون پھر جا کچھ عرصے بعد سالاں بعد اللہ نے فرمایا وہ تین بندے یاد نے جنہاں نو تو اکھی ونڈدا وتے ہیں تے وال دیندا وتے ہیں فرشتے عرض کیتی ہاں رب نے فرمایا ہن موڑو نہ کول جا واری انہاں نو ہونا زمان پتہ لگے انہاں دے اٹھ ذاتی نے یا دین والا اللہ ہے وہ میں ہی دیتے نے کہ میں انہاں نو یاد ہاں یا اور بول گئے نے اس نشے وچ اللہ دا فرشتہ اس دوبارہ برس دے مریض کو آیا تو نہ کہ میں مسکین ہاں بڑے ہی غریب ہاں تے تیرے کول بڑے اٹھنے تے مہربانی کر مینوی کو وچوں ایک اٹھ دے اس کہو کیویں دی اللہ دا فقیرہ گل پہ کرنا ہے خدا 100 والی گل کر یہ تے میرے پیو دادے تو لگے ہوندے نوٹ تے میں جمدے ہی رہی سا میں تے سونے دے چمچ وچ پڑیا تینے نہ اٹھا دے نیڑے اوڑ دے نہ تے میرے ماں پیو دی نشانی ہے فرشتے آگیا یا اللہ اے نونجی کر دے جویں پہلی حالت جا اندی اوقات ہی نو دولت آڑی سمجھا تو ساکھا نال ویکھے ہونے فلانا بندہ ڈیفالٹر ہو گیا ان دی اوقات ہی نہیں کوئی نہیں سمجھ بھائی اقدام جی عروج آیا اس کو ہزارہ دی تعداد نال چوڑ خریدے دیاں دن بعد ڈیفالٹر ہو گیا رب فرماتا ہے نسا دیتا تے ہاں لیکن اوقات نہیں اندی اوقات ہے یا مموریاں سوئی مار کے صرف بروکری کرتا رہے اگلی مالک بڑھن نالی اندی اوقات نہیں انہیں اللہ دی بارگاہ دعا کی یا اللہ اندی اوقات اٹھالی نو اے تے میں خود ہی ان دین آیا خود ہی پہنتا ہے میرے پیو داتے تو لگے ہوتے نوٹ سی جب دے رہی سا ساڑھیاں نسلہ گزر گئیاں نے رئیسی ہے تے سال ڈیڑھ سال دی گل ہے تو کوئی شاہی کوئی نہیں بس انی دیر لگی وہ اٹھ بھی گئے دولتا بھی گئیاں دوبارہ مرسدہ مریض وہ فرشتہ دوبارہ آیا اس دوسرے جن دے وال کوئی نہ گنجے کو نہ کہ میں مسکین ہاں غریب ہاں مہربانی کر میری مدد کر میرے بچے نے ایک گاں چدے دودھ پیسڑ تے تین دعا دے سڑ ہو سکے شابہ ایڈی محنت نالے گاں میں بڑھائی ہوئی ہے تے تین چدے ماں میں تے شب و روز محنت کی دیئے ہاتھ میرے ویدہ پہ پٹے پاپ آگے میں تے اٹھیا پہ میری محنت ذاتی دا نتیجہ ہے کہ آج میرے واڑے چوان پوانی گاواں کھڑی ہیں میں تو سا نہیں دیتیاں اللہ دے فرشتے اللہ دی بارگاہ دعا کہتے یا اللہ ان دی اوقات بھی گاواں نہیں جنہوں گاواں دے چھڑی ہیں اے انہیں جوگا نہیں ہو گاواں بھی گئی ہیں واڑے بھی گئے اللہ دا
فرشتہ اس نبینہ کو آیا، نبینے کو پوچھا ہاں سنا سجڑا تیرا کی حال ہے؟ اس آگے زندگی دا لطف بھی ہونا ہے۔ دب کیا اخلو سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ وحدہ لا شریک مولا دا فرشتہ تریجے بندے کو آیا ہے۔ آدھے سجڑا میں مسکینہ غریب ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے کار کچھ نہیں سکتا، کاروبار بھی کوئی نہیں، میرا دل کر دے ایک بکری چدے بچے دودھ پسڑ دعا دے ساں۔ اس نبینہ بندے آکھیا یار تو ایک دی گل کر لے، تیرا دل ساریاں تے کر دے، ساریاں لئی جا۔ وہ ایک دی گل کرنا ہے، تو آنا مینو رب دے نام تے بکری چا دے، میں کونا تینو رب دے نام تے بکری نہ دے وہاں، میں جاننا میری اوقات کی ہے، کل دی گل ہے مینو دس دے کچھ نہ، کل دی گل ہے مینو ٹکر کوئی نہ دیندا، آئے کل دی گل ہے مینو زمانے وچ جان دا کوئی نہ۔ ایک اللہ دا بندہ آیا ہے، اونے آکھیا ہے دس تیری آرزو کی ہے؟ مینو رزق دین والا اللہ، مینو اکھاں دین والا اللہ، اوے اللہ دے نام تے ایک پیا منگنا ہے، میرا دل کردا ہے تو رب دا نام لئی جا، میں سارا مال تیرے نال چھوڑا۔ رب دے نام تے منگے کھڑوتا ہے، اپنا بھی حساب لا لویے، اساں اپنی شے لینی ہووے آلہ دکان تے جائی دے، پھر ویکھی دے نال ٹکٹ لگی ہوئی ہے کہ کوئی نہ، تے رب دے نام واسطے اساں ٹھیپے کرا کے رکھے ہوندے نے۔ آج خیر ہے جی مولوی صاحب جمعرات ہے، میں کیا خیر ہے جنے اللہ دے نام تے منگن ہوندے نے، میں کیا ظالما بال نو 100 پیا دینا ہے، اللہ دے نام والے نو ٹھیپا پیا دینا ہے۔ آ سڑکاں تے روڈاں تے ریاست مدینہ جو ہوئی چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں منگدیاں وطدیاں نے، شیشہ کھڑکا کے آدیاں نے اللہ دے نام تے دے دے، وہ اول تے سمیت میرے بچوں ہی آگ چھوڑی دے معاف کر دے، وہ حالانکہ جیب وچ پیسے ہیں جیڑا دین والا اللہ ہے، دولت بھی ہے جیڑا دین والا اللہ ہے، اونے نا رب دا گتیا ہے، ہوئے اللہ دے نام تے دے جا۔ سسا کیا دولت ساڑی مال ساڑا، الٹا تو امام غزالی بان کے آکھے رہا، کچھ کما لیا کرو کچھ کر لیا کرو، لیکن جیب ہاتھ نہیں جاتا، 10 روپیے جیڑے ساری جیب چو ہلکے ہون جیڑے لگن والے نہ ہون، او اسی انہوں دے دینے آب اللہ دے نات دے سڑے آئے۔ میرا سونا سارا رزق دین والا اللہ ہے، ساری دولت دین والا اللہ ہے، ہر شے دین والا اللہ ہے۔ او نبی نہ ودیا، انہیں آکھیا یار ایک بکری دی گل کرنا ہے، رب دا نام آ جاوے میں سارا جہان وار چھوڑا۔ ایک بکری دی گل کرنا ہے، منگدا رب دے نام تے، منگدا ایک بکری ہے، تو میرا ایک بھی مال نہ ہو، میری ایک بکری نہ ہو، نہ میری محنت دا صلہ ہے، نہ میرے پیو دادے دی دولت ہے، میں تے لاچار تے کمزور ہاں، میں تے غریب ہاں، مفلس ہاں۔ ایک بندہ آیا ہے اللہ دے نام تے سارا کچھ دے گیا ہے، میرا کھانا بھی اللہ دا ہے، میرا پینا بھی اللہ دا ہے، میری آنکھاں بھی اللہ دین والا ہے، تو اللہ دے نام تے گل پیا کرنا ہے، میرا دل کردا ہے رب دے نام تے تینو سارا جہان دے دے وہاں، پر میرا وس نہ چلدا۔ اللہ دے فرشتے اللہ دی بارگاہ چرد کیتی ہے، یا اللہ اس بندے نو اینا اور دے دے، اینا بھی اور دے دے، اوقات نہیں بدل سکدا۔ اپنے اندر ہوندی ہے کچھ مال آ جاوے، بندے آندے نے ساڈا مال ہے۔ بڑا مشہور واقعہ سلطان محمود غزنوی دا وزیر ایاد رحمت اللہ تعالی علیہ، وری وزیر اندے تو سڑ دے آئے، با سلطان انہاں نال پیار کیوں کردا ہے، اونی عزت سان نہیں دیندا جنی ایاد نو دیندا ہے، اونی محبت ساڈے نال نہیں کردا جنی محبت ایاد نال کردا ہے، اونا پیار ساڈے نال نہیں کردا جنہ پیار ایاد نال کردا ہے۔ وزیراں ویکھیا رات دے پچھلے
پیر ایاد اٹھنا دور محل تو ایک جھوپڑی جانا صدوق کھولنا ویکھنا واپس آ جانا سویرے وزیران شکایت چلائی سلطان محمود غزنوی آج جیڑا تیرا وزیر دولت لکیندہ ہے اشرفیاں لکیندہ ہے مال چوری کردہ ہے تے چوری کر کے الگ الگ قسمت صدوقاں وچ رکھدہ ہے بادشاہ کیا سجڑا ہو گل کچی ہوئی تے میں سزا دیاں گا پکی ہوئی تے ایاد نو سزا دیاں گا وزیر آکھیا چل ساڑے نال اسی بھی کھونے مال کتھے رکھ دائے ایاد نو سلطان محمود غزنوی بولایا ہے چل آ تیرے مکان تے جانا ہے تیری جگہ تے جانا ہے تیرے کول جانا ہے ایاد اگے سلطان محمود غزنوی پچھے سارے مخالف وزیر بادشاہ کیا اس مکان دا بوا کھول دروازہ کھلا ہے فرمایا فلانا صدوق فلانا ٹیچی کیج فلانا بریف کیس کھول جدو صدوق دا بوا کھلا ہے بادشاہ حیران ہو گیا پرانی جتی پرانے کپڑے ایک نکی جی سوٹی بھئی ہوئی ہے سلطان محمود غزنوی آندہ ہے میں نو آندہ آپ میرے وزیران دینے تو چوری کرنا ہے درہم لکائے ہوئے نہیں میں نے یقینا تیرے کوڑا ہے تے کوئی نہ پارداس آپ پرانے کی ہی کپڑے کرنا ہے فرمایا روز راتی آگے وینا تے اپنے آپ نال گال کرنا ایاد کدائی مغرور نہ ہو جاوی باتو بادشاہ دا وزیرے کدائی اکڑ چنا آیا جاوی باتو بادشاہ دا وزیرے میں نہ کپڑے نو ویک کے اپنی اوقات دا اندازہ لاؤنا با میری اوقات پرانے کپڑے آئے یہ ہون وزیران میری کمال نہیں کمال یا میرا دلال دائے میں روزانہ راتی ہونا تے وینا آئے کپڑے پرانے میری تی اوقات ہے یہ پرانی جتی میری تی اوقات ہے یہ جے میں تیرا وزیر ہوں تے میرا ٹیلتے نہیں یہ تے کرم خدا دا اللہ اکبر کمینہ بندہ اوقات بھول جاندہ ہے وہ سمجھتا ہے میری ذاتی اوقات ہے میرا ذاتی مال ہے لیکن رب فرماؤں ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ مومنہ واسطے نشانیاں نے مومنہ واسطے نشانیاں نے وہ جہان چویکھے اللہ کنوں بھاڑا رزق دیندہ ہے کنوں تھوڑا دیندہ ہے مالک دی مرضی جیڑا تھوڑے تے راضی ہو جاوے اللہ ان دے تھوڑے عملہ تے راضی ہو جاندہ ہے اگے مالک وحدہ لا شریک فرماؤں ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسرفوا علی انفسہم اے میرے حبیب میرے بندیاں نو آکشا بائے جے ظلم کر لین جنت گناہ کر لین اپنے آپ تے لا تقنطو من رحمت اللہ یہ مات سمجھڑ بسان بخشن والا کوئی نہیں جیڑا بندہ ہے تے بھی سبحان اللہ نہ آکھے رب فرماؤں ہے میرے بندے نو اے حبیب آپ ارشاد فرماؤ یہ گناہ کر لیں دے تے گناہ کرن تو بعد ماتے سمجھن ہون سان بخشنے کسے نہیں سانو سینے کسے نہیں لینا لا تقنطو من رحمت اللہ میری رحمت بڑی وسیع ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک قیامت دا دے ہوئے گا اللہ دو بندیاں نو دوزخ دا حکم دے گا فرماوے گا داخل ہو جاؤ ایک بندہ دوڑ لا دے گا دوجا بندہ ایک قدم چلے گا پھر اللہ لو ویکھے گا ایک دوزخ کل دوڑ لا دے گا دوجا پرت کے پچھو ویکھے گا جدو دوزخ دے کنارے تے پہنچن گے رب فرماوے گا ہون پیچھے آ جاؤ اللہ اونا کولو پوچھے گا سجنا تین میں آرڈر دوزخ دا دیتا ہے دوڑ لا دیتی خیر تے ہے وے تینو دوزخ تو ڈر نہیں آیا عرض کردہ یا اللہ دنیا چرائے کے تے میں تیری منی کوئی نہیں میرے دل خیال آیا آج آخری حکم تے اللہ دا مان جاواں میں دوڑ لا دیتی ہے تجھے کڑو اللہ پوچھے ہے وہ تو موڑ کیوں وینا ہے خیر تے ہے
چرد کردہ یا اللہ میں بار بار مڑ کے وینا میں اپنے علاقے اپنے شہر دے مولویاں کو سنیا اللہ دی رحمت بڑی وسیع گناہ جننے ہو جان مالک دا دل آ جاوے 100 قتل والے نو معاف کر چھڑدائے جتے اگے آؤ ٹھیک ناڑا کو سبحان اللہ وہ آئے میرے گھر میں میرے اتنے نصیب کہاں سرکار تشریف لے آئے نا اللہ اکبر دب کیا کو سبحان اللہ رب وحدہ لا شریک دی بارگاہ چ بندہ عرض کرے گا میں مولویاں کول سندا سا اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے اوندا کنارہ ہی کوئی نہیں ہن مینوں دوزخ دے ڈر سنی گئے تے میں پچھوں ویندا سا کدوں رب دی رحمت مین آوازاں مارے دوزخ ڈر دے سنی گئے نے جاندا دوزخ گل پہ ہے تے رب فرمایا دس سجنا خیر ہولی ہولی کیوں ڈرنا ہے تینوں جی آکھیا دوزخ وچ ٹر جا پچھوں پرت پرت کے کی وینا ہے عرض کردا یا اللہ میں مولویاں کول سنیا ہے رب دی رحمت بڑی وسیع ہے اوندا مانے آ جاوے 100 قتل والے نو معاف کر چھڑدا ہے اوندا مانے آ جاوے اس کنجری نو دوزخ دے چھوڑے جیڑی جُتی کتے نو پانی پیواوے میں مولویاں کولو سنیا ہے اللہ اس محدث نو اس وجہ تو معاف کر چھڑیا ہے جنی سے آئی تے مکھی بہ گئی آئی انہیں آکھیا وہ انہوں نہ اڑایا دے اپنے حصے دا رزق بھی پی جاوے میں مولویاں کولو سنیا ہے ریت ذرے برابر بھی گناہ ہو جان اللہ تامی معاف فرما چھڑدا ہے میں بار بار اس تو پچھاوے دا کیڑا ویڑا آوے میرا نام بول جاوے کیڑا ویڑا آوے میرا نام بول جاوے رب وحدہ لا شریک نے فرمایا فرشتیاں انہاں دعانوں لے جاؤ جنت چھاڑے آؤ فرشتے عرض کرنگے یا اللہ کمال ہے پہلے دوزخ دا حکم نامہ اور پہلے جنت دا حکم نامہ اور دوزخ دا حکم نامہ رب وحدہ لا شریک فرماوے گا میں اندے گناہ ویکھاں یا اندہ رحمت یقین ویکھاں زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر رحمتوں دے بڑی وسیع ہے جڑا مایوس ہو جاوے کفر دے نزدیک تک پہنچ جاندے ہیں لیکن شرط ہے کہ بندہ اندروں نادم ہو جاوے بندہ اندروں شرمندہ ہو جاوے رب وحدہ لا شریک مولا دی رحمت بڑی وسیع ہے سارا جہان بھی بندہ گناہاں نال بھر دے وے مالک وحدہ لا شریک پھر بھی فرماوندا ہے او یارا میرے بوئے تے آ جا میں جانا میرا بندہ جانے اے بندے دا ایمان ہے وہ اپنے آپ مایوس ہوندہ رہندا ہے ہن میں کی کراں پتہ نہیں میں بخشیا جاساں کہ نہ بخشیا جاساں پتہ نہیں میری کوئی سن سی کہ نہیں سن سی اللہ وحدہ لا شریک حدیث پاک ہے میرے اللہ نے حضور نو ارشاد فرمایا اگر گناہ بندے نہ کردے ہوندے نہ توجہ اگر گناہ بندے نہ کردے ہوندے تے میں ایسے بندے لے ہوندا جڑے گناہ کردے انہاں دا منگن دا جڑا ڈھنگ ہوندا ہے نا میرے کولوں تے پھر انہاں نو بخش کے جڑا میں سکون ہوندا ہے کوئی نہیں سمجھ آئے میری گل دی رب فرماؤں دا جدو وہ گناہگار بندہ میری بارگاہ ایک واری انہا آگ چھڑتا ہے نا یا اللہ ان ویخ لے ہاں تیرے ان ہو گئے گھر جی بیٹھے آئے بندے ہو گئے لیکن ہاں تیرے اللہ اکبر اللہ وحدہ لا شریک مولا پھر انہاں بندیاں نو فرمائندا ہے انہاں نو پاک کر چھوڑو رب وحدہ لا شریک مولا دی رحمت دے وسیلے ڈھونڈ دیے بہانے ڈھونڈ دیے بندے نو کیویں معاف کریے ایک بندہ یہ جڑا نا شکر آجا ہو جاندا ہے بندہ یہ جڑا نا امید ہو جاندا ہے
ہے ایک صفت ایسی بندے چپائی جاتی ہے اگر اوتے تے اچھا کرم ہو جاوے کام وال ہو جاوے وہ آتا ہے میری ذاتی تخلیق کاری ہے میری ذاتی گالبات ہے اگر کوئی اوتے تے اوکھا وقت آ جاوے موڑا ہے پتہ نہیں کی ہو جائے کیڑے گناہ دے پیچھے اللہ میرے پکڑ لے آوے میرے نبی نے فرمایا انجدی قوم نہ بڑھ جایا جیڑی ذاتی کام دیواری آگے ایتے ساڑھا عملے گناہ دیواری آگے میں تے کوئی نہ کرنا پتہ نہیں اللہ کیڑی وجہ تو پکڑ لے آوے میرے نبی نے فرمایا ہر لمحہ ہر لحظہ ہر ویڑے مالک دی بارگاہ جھکے رہا جے او مالک ہوتا جل دل کیتا بندے نو پار فرما دے گا حضور دے صحابی حضرت واحب بن قابوس میں سنا دینا وگرنا سنینی میں حدیث پاک سی ذوق واسطے سنا دینا حضور دے صحابی حضرت واحب بن قابوس آپ بکریاں چکیں دے آپ واپس مدینے آئے نا تو مدینے آڑے کڑو پوچھے آبا حضور دے صحابہ کو نہیں نظر آ رہے بکریاں سائیں پیچھے ڈک دے ہیں پر حضور نوین دے ہیں پوچھے مدینے جو عورتہ کڑو با حضور نہیں نظر آ رہے مدینے آڑے دسیا حضور تے صحابہ میدانے ہو دے چھ لڑن ٹور گئے نے آپ نے زوجہ نے فرمایا ہون بکریاں ڈاک لیں میں بھی اتھے ہی جاؤں اللہ اکبر جی ساٹھے ورگا ہوندہ تو سکنا چلو بعد اچبانہ لا چھڑ سا میں ان جی پتہ ہی کوئی نہ اللہ اکبر کبیر ادب کیا سبحان اللہ میں ان موڑ جی کیڑا پتا میں ان کوئی تو سا دسیا تیرے حال منے کو بندہ کرنا بکاڑ بڑھوائی دا تینی میں دس سیدھا حضور سرکار دا صحابی پوچھ دائے حضور کدے گئے نے مدینے وچ جو حضور سرکار والی بنا گئے فرمایا حضور دے صحابہ جنگ احد میدان احد چلے گئے نے میرے نبی دے یار نے گھر نو آکھیا ہون مال جانے تسی جانو میں حضور تو بڑے نہ رہ سکنا نہ جی سکنا حضور دا صحابی میدان احد چھایا ہے جس ٹائم حضور دا صحابی میدان احد چھپڑے ہیں اس ٹائم حضور دے گرد کافران دا گھیرا تانگا تے میرا نبی اعلان کر رہا سی وہ لوگوں جیڑا اینا کافران دور کرے گا محمد دینا جنت جائے گا صرف جنت دا اعلان نہیں ہویا میرے نبی نے فرمایا جیڑا اینا کافرانو میتھو دور کرے گا جنت بھی جاوے گا میرے نال بھی جاوے گا گال سمجھ جاؤ تے میں اگلی گال سناواں ایک ہوتا ہے صرف جنت ابو بکر فل جنہ عمر فل جنہ علی فل جنہ عثمان فل جنہ طلحہ فل جنہ سعد فل جنہ حسن فل جنہ حسین فل جنہ ایتے جنت دا مقام ہے حضور ہون اعلان کر دے پہنے لوگوں چڑھائی نا کافرانو دور کرے گا قیامت آلے دے میرے نال جتھے میں ہوا گا اسے میرا غلام ہوئے گا میرے نال جنت جاوے گا اے سونے دی رحمت جنو جنات نوازے واہ بن قابوس فرما دینے اعلان میری کرنی پہ گیا ایک تے جنت دا اشتیاق دوجا یار دا دیدار اے حضور دے صحابی حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آگے 1000 مرتبہ سنائیے انہا حضور دی بار گئے چرد کی تسی حضور میں پریشان ہے اس وجہ تورانا بجنت ایسا جانا ہے تو اڈا مقام کدائیں اور دے ہونا ہے اساں کدائیں اور دے ہونا ہے تو جنت دا بھی سواد انہا تو اڈے تو منے نہیں تو اڈا دیدار ہی نہ ہوئے تو چھڑی جنت جیسا کی کرنا ہے میرے نبی نے فرمایا چلو تیری جن دے نال محبت ہو یون دے نال اٹھ سے حضور دے صحابہ دے دیدار نہ اکھا ٹھار دے آئے اور صحابہ نے جدو اعلان سنے آئے کہ جنت نہیں رہی اللہ جنت ہو جڑا میرا نبی دن دے اس جنت دی گل نہیں ہوئی جڑی ایک دیکھ تے مولوی دن دے بلے 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 دب کیا سبحان اللہ
ہاں جی تسی سیانے مینے بندے ہو بھائی جان تجربہ کر کے ویکھ لے کئی شہنہ نہ مولوی ڈیوے اوے نہیں آندے فلانے بندے نو یا اللہ بخش دے 1060 دے ہوتے آندہ ہے فلانے حاجی صاحب نو یا اللہ بخش دے سونی روٹی بھی بنی ہوئے تو 10,000 بھی ہوئے انج مولوی نہ آندہ ہوئے تو ہونی میں نے ممبر تو تھلے لا لو وہ تقریر حاجی صاحب نالے میرے بڑے تعلقات ہے بڑیاں اجی راتی میری ملاقات ہوئی ہے تو میں نے فرما رہا ہے میرا ختم تو پڑی تو سب مولویاں دے منہ گلنا نہیں سننی حالانکہ وہ کمینہ راتی تقریر تے آج مرن والا ہسپتال ہے چال تو ہی لگتا ہے پورے پاکستانی چوبا میری تقریر تو کریں گاج کیا اخلو سبحان اللہ اے اصلی دے جنت ہے جڑا میرا نبی پہ فرماؤں ہے میں جنت بھی دے مانگا نال بھی لے جا مانگا بہت میدان سجیا ہویا ہے تلوارہ چل دیا بھئیاں نے اونا تلوارہ دے سائے چلے بھی آنکھوں تیج گل کر لینے رحمت میرے حضور دی واجہ پئی مار دی رحمت میرے حضور دی واجہ پئی مار دی آجا گناہ گارا میں چلو بخش والا میرا نبی گل سمجھو نا گل آپ سمجھ نہیں رہا یا میں سمجھا نہیں رہا حضور چھڑا آرڈر بھی دے سکتے ہیں میرے صحابہ انہا کافر دور کرو یار میں جی نکاح جیا مولویاں تے اوکا سسٹم بن جائے تو میں چھوڑانا نہ پتراؤ میں جمعہ پڑھانا ہے تے تساں پڑھوینا ہے انہوں استاد جی تسی پڑھاؤ حضور آرڈر بھی دے سکتے ہیں سارے صحابہ ایک مولا علی نو چاند دے مہینن پیشاں کر دل نہیں لگنی کمال لانے میرا نبی آدھا ہے انہن جیڑا دور کر سی جنت بھی دے ساں بلکہ چھڑی جنت نہیں جنت دا سواد بھی دے ساں اپنا دیدار بھی دے ساں تواب بن قبوس فرماؤں دے نے میری قسمت اس اعلان تے یہ پڑھے میں جے میدانے ہو دے چھپڑیاں او تو اعلان پیا گون دے میرے نبی سرور دے یار حضرت وہاں بن قبوس اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے کیڑی دلیری نال لڑیا ہونے کیڑی شجاعت نال لڑیا ہونے کلا نبی سرور دا یار کافرانو تلوارا نال دور کردہ جاتا ہے دور کردیا زخم آئے تے حضور دا صحابی شہید ہو گیا ہے شالا حج دی موت آ جاوے مرن دا بھی سواد آ جاتا ہے جدوں کا جنگ ختم ہوئی میتاں تے لاشے سنبھالن دا ٹائم آیا حضرت صدیق اکبر فرماؤ دے نے اسا خود اکھاں نال ویکھیا ہے میرا نبی وہاں بن قبوس نے اس تے کھڑوتا ہویا ہے تے میرے نبی نے فرمایا سجنا آج کمال کر چھڑے آئی آج چاسے آ گئی حدیثاں دے لفظ اے نہ ہون میں صرف پنجابی ترجمہ پیا کرنا ترجمہ انجدہ نہ ہوئے تاوی میں ذمہ داراں میرے نبی سرور نے اس بندے نو ہتھاں نال دفنایا ہے پاک عمر جیسا بندہ عمر فاروق جیسا عادل بادشاہ آپ نے جدوں بھی ہاں کڈنی ٹھنڈا سا لینا تے آپ فرمانا اے صحابو میں صحابیو میرا دل کردا ہے میرا دل کردا ہے میرا دل کردا ہے عمر دی ساری زندگی کوئی بندہ لے جاوے میں نو اینج دا عمل چاہ دے وے جویں دا وہب کر گیا دے فرماؤں دے میں نو زندگی ایک رچ کریا ہے آئے جویں حضور نے وہب بن قبوس نو نہیں دفنایا اینج دا عمل میتھو بھی ہو جاوے اس سونے دی رحمت سونے دا کرم جندے تے جنہ ہو جاوے جیڑا بندہ اپنے آپ کی مایوس ہو جاوے پتہ نہیں ان کی بننا ہے اوکھے وقت آندے رہندے نے مالے کی حال کرنا ہے
مالک دا کام ہے سارا جہان بھی ایک سائڈ سے ہو جاوے اللہ اللہ ہے سارا جہان بھی ایک سائڈ تے ہو جاوے قسم با خدا اللہ موڑ بھی بڑا ڈاڈ ہے اللہ موڑ بھی بڑا ڈاڈ ہے اللہ موڑ بھی بڑا ڈاڈ ہے سارا جہان دا ٹل ہو ایک سائڈ تے ہو جاوے ساڈا توکل تو بھی ایمان گا پشے ساڈا رحمت تو بھی ایمان گا پشے جنہ دا توکل تے ایمان ہوئے جنہ دا یقین رب دی رحمت تے ہوئے قسم با خدا خود میرے نبی دائے تجربہ ذاتی لوگاں نو دسیا میرے نبی سرور غزوہ ذات الرقا غالباً اس غزوے تو واپس آ رہے ہیں حضور دے صحابی فرماؤتے نے حضور نے ایک درخت تھلے ٹیک لائی ہے حضور آرام فرماؤ لگ پا ایک کافر آیا نال تلوار آئی تو انہیں تلوار پھتی حضور جا کے تے کافر تلوار پھڑ کے کھڑایا سی انہیں آکھیا دسو تو آج میرے کھوڑوں کون بچینا ہے حضور خود بھی کر سکتے آئے صحابہ نو بلا سکتے آئے لیکن میرے نبی نے فرمایا وہ ظالمہ سان بچونا اللہ ہے انہی گل کی تھی کافر دے ہتھوں تلوار ٹھے گئی جو میرے نبی نے فرمایا چل آجا ہون تے ایمان لے آجا انہیں آکھیا نہ میں کلمہ نہیں پڑھ دا اونج میں نے چھاڑ دے وہ میں آپ دے خلاف نہیں ہوا گا نہ لڑا گا نہ کافرہ دی مدد کرا گا نبی نبی ہو گے رب دا حبیب ہو گے کافرہ نو آج ہے سانہ ہر ویڑے بچونا اللہ ہے ماں بچونا اللہ اللہ نڑو اگر کندی طاقت ہے اے صرف سننے والے واقعے سی با چاہے تو مچھرا کو مروا سکتا ہے یہ صرف گل نہیں سا تو کھندی پئی جناب عبد المطلب نے نہیں گل کیتی سی بہو میرا مال ڈنگر دے اجس کعبے تے حملہ کیتا سی ہو کی نہ سی ہوندا ابرا زندہ باد انہیں کعبے تے حملہ کیتا سی تے جناب عبد المطلب نے فرمایا میرے مال ڈنگر دے تے ٹھیک ہے انہیں کہا میں سمجھے ایڈا وڈا بادشاہ عرب دا قریش دا وہ کعبے دی گل کرسی جناب اور مجھا گاوان دی پئی ہوئی ہے آپ نے فرمایا مال ڈنگر ہے میرا کعبہ ہے کسے اور دا تو میرا مال ڈنگر دے کعبہ جانے تا کعبے آڑا جانے بھائی اینی گل نہیں شاتو ہوندی بھائی اے جلے ہو گئی پھر کمال ہے ہو جائے صحیح ایک باری ہو سکتا ہے کانیوں دے ٹھٹے دی چھاپ بچو یہ پرندہ